میرے محترم بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ کا بڑا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین ایمان جیسی نعمت سے اور سعادت سے، خیر و برکت سے مالا مال فرمایا ہے۔ بغیر مانگے کہ اللہ نے دین دیا، بغیر مانگے کہ اللہ نے ایمان دیا، بغیر مانگے کہ اللہ نے اسلام دیا۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب بیٹھنے والوں کو مرنے سے پہلے ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایمان کے ملنے پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کے بنانے کی محنتوں میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ جو ایمان اللہ نے دیا ہے تو کام بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کے دینے کے بعد لگایا ہے، یعنی کام پر اللہ نے خود لگایا ہے کہ دین کا بنانا، دین کا بڑھانا، دین کا بچا کر اللہ کے پاس لے جانا، یہ جو مطالبہ ہے جماعت والوں کا نہیں ہے، تبلیغ والوں کا نہیں ہے، دعوت کے کام کرنے والوں کا نہیں ہے، نظام الدین مرکز ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو مطالبہ براہ راست اللہ کا ہے۔ تقاضا خود اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے۔ ایمان اللہ نے دیا تو ایمان کے بنانے کی باتیں بھی، ایمان کے بڑھانے کی باتیں بھی، اور بچا کر اللہ کے پاس دوبارہ لے جانے کی باتیں بھی اللہ ہی کی ہے۔ قرآن مجید میں آپ اٹھا کر دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ انسانیت کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایمان لا ویسے جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے پہلے پارے کے آخری صفحے پر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کر آؤ گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے مسلمان بنو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین دیا وہ کامل دیا ہے۔ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ کامل ہے، ہمارا جو دین اسلام ہے وہ مکمل ہے۔ خود اللہ نے اس دین اسلام کے متعلق فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم جو دین تمہیں دے رہے ہیں، اسلام جو تمہیں دے رہے ہیں، شریعت جو تمہیں دے رہے ہیں، یہ کامل شریعت ہے، یہ کامل اسلام ہے، یہ مکمل دین ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا مطالبہ بھی کامل دینداری کا ہے، کامل ایمانداری کا ہے، کامل اسلامیات پر عمل کرنے کا ہے، کامل ایمانیات پر عمل کرنے کا ہے، کامل دینیات پر عمل کرنے کا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے مسلمان بنو، آدھے اندر آدھے باہر، آدھے تیتر آدھے بٹیر، اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اسلام میں کمال پسند ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو دین میں کمال پسند ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو ایمان میں کمال پسند ہے۔ ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے مطالبہ فرمایا اور قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ تیسری پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ کے پاس اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دین اسلام پر عمل کرنا ہوگا، یہ دین اسلام اللہ کے پاس لے جانا ہوگا، اور اگر تمہارے پاس دین اسلام نہیں ہے بلکہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب تم لے کر اللہ کے پاس جاؤ گے، دنیا بھی تمہاری ٹوٹے گھاٹے خسارے میں رہے گی، اور آخرت بھی تمہاری ٹوٹے گھاٹے خسارے میں رہے گی، تم نقصان میں رہو گے۔ ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے مطالبہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان سے تقاضا کیا اور فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اللہ فرماتے کہ موت تمہیں صرف اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ اللہ فرماتے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ تمہارا خاتمہ دین پر ہونا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ تمہارا خاتمہ اسلام پر ہونا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہمارے پاس کلمے کو واپس لے کر آؤ،
کلمے کو بچا کر لے کر آؤ، تو دین پر مرنا اور اسلام پر مرنا اور ایمان پر مرنے کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور میرے بھائی، یہ ساری محنتوں کا لب لباب اور یہ ساری محنتوں کا خلاصہ اور یہ ساری محنتوں کا نچوڑ اور یہ اجتماعات کا کرنا اور یہ جوڑوں کا کرنا اور یہ گشتوں کا کرنا اور یہ ملاقاتوں کا کرنا اور یہ مسجدوار جماعت کے اعمال کا کرنا، مسجدوار جماعت کے اعمال میں مشورے میں بیٹھنا، گھر مسجد کی تعلیم کرنا، سہ روزہ نکلنا اور چلہ اور 4 ماہ نکلنا اور اندرون اور بیرون جانا اور تقاضے پورے کرنا، اس کا لب لباب خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ بھئی یہ سب محنت کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کی موت نصیب فرمائے گا۔ اس لیے کہ ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ اس محنت کو کرنے والوں کے متعلق ہم لمبے چوڑے دعوے تو نہیں کرتے ہیں کہ یہ محنت کرنے والا قطب بنے، یہ محنت کرنے والا ابدال بنے، یہ محنت کرنے والا پیر ولی بنے، یہ دعوے تو ہم نہیں کرتے ہیں۔ البتہ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ جو اس محنت کو دھن بنا کے کرے گا، اس محنت کو مقصد بنا کے کرے گا، اس محنت کو ٹارگٹ بنا کے کرے گا، اس محنت کو نشانہ بنا کر کرے گا، اس محنت کو اپنی ضرورت سمجھ کے کرے گا، اس محنت میں اپنے آپ کی احتیاط سمجھ کر لگے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ گویا جینے کی محنت نہیں ہے، بلکہ یہ مرنے کی محنت ہے۔ یہ جینے کی محنت نہیں ہے، یہ مرنے کی محنت ہے۔ اگرچہ جینے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے لطف دیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ رحمت کا، خیر و برکت کا معاملہ فرمائیں گے، امن امان کا معاملہ فرمائیں گے، چین و سکون کا معاملہ فرمائیں گے، یہ زمن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ دیں گے۔ لیکن ہم سب کی محنت جو ہو رہی ہے یہ مرنے کی محنت ہو رہی ہے، اس لیے کہ شیطان، جیسے ہم نے سمجھا ہے کہ مرنا کلمے پر بہت آسان ہے، دین پر مرنا بہت آسان ہے، ایمان پر مرنا بہت آسان ہے، حالانکہ میرے بھائی اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ شیطان اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس سے آیا تو اس نے بہت ساری باتیں اللہ سے کہی تھی، اس میں سے ایک بات شیطان نے اللہ سے یہ کہی، لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں دنیا میں جا تو رہا ہوں لیکن صراط مستقیم پر جا کر بیٹھوں گا۔ یہاں پر علماء فرماتے لَأَقْعُدَنَّ اس نے کہا ہے، لَأَقْعُدَنَّ کا مطلب اگر اردو کے اندر سمجھنا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ مانڈی ڈال کر میں بیٹھوں گا، 4 زانوں میں بیٹھوں گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹھنے کی چند حیتیں ہیں، ایک ہے 2 زانوں بیٹھنا، ایک ہے 1 زانو بیٹھنا، ایک ہے اکڑو بیٹھنا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو 1 زانو بیٹھنا ہے، 2 زانو بیٹھنا ہے، اکڑو بیٹھنا ہے، تو بندہ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا، اس کو اپنی حیت حالت بدلنا پڑتی ہے۔ لیکن جو 4 زانو بیٹھتا ہے، مانڈی ڈال کے بیٹھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ جلدی سے اٹھنے کا نام نہیں لے گا۔ اس لیے شیطان نے یہ کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں تیرے صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر جا کر مانڈی ڈال کر بیٹھوں گا، اٹھوں گا نہیں۔ شیطان نے بھی صراط مستقیم مانگا ہے، میں اور آپ بھی صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ میری اور آپ کی ساری محنت صراط مستقیم کی ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی موت تک صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اور آپ ہدایت کے لیے صراط مستقیم مانگتے ہیں، میں اور آپ جنت میں جانے کے لیے صراط مستقیم مانگتے ہیں، میں اور آپ اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے صراط مستقیم مانگتے ہیں، میں اور آپ اللہ کے احکامات اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، شیطان نے بھی ہمارے طرح صراط مستقیم مانگا ہے، اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت بھی دے دی ہے کہ تو جا کر صراط مستقیم پر بیٹھ، اور اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں صراط مستقیم پر جا کر تو بیٹھوں گا، اور دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے اور پیچھے سے، چاروں طرف سے میں ایمان والے پر خاص طور سے محنت کروں گا، اور اس کو ناشکرہ بنانے کی کوشش کروں گا، دیندار ہے بے دین بنانے کی کوشش کروں گا، ایمان والا ہے بے ایمان بنانے کی کوشش کروں گا، اور کلمے والا ہے بے کلمے والا بنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا لمن تبعک لأملأن منہم لمن تبعک لأملأن منکم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو بھی تیری اتباع کرنے والا ہے
میں اس کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، شیطان برابر جب سے آیا ہے اس وقت سے اپنے کام میں مصروف ہے۔ شیطان دنیا میں جب سے آیا ہے اس وقت سے اپنے کام میں مشغول ہے۔ جو ٹارگٹ اس کی محنت کا ہے اور جو مقصد وہ لے کر آیا ہے، آج تک وہ اپنے مقصد کو بھولا ہوا نہیں ہے، اپنے ٹارگٹ کو بھولا ہوا نہیں ہے، اور دھن فکر اتنی ہے کہ وہ ہر ایمان والے کا ایمان اچکنا چاہتا ہے۔ بس اس کی محنت یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا میں ایمان اچکوں، اور یہ بغیر ایمان کے، بغیر دین کے، بغیر کلمے کے دنیا سے چلے جائے۔ اب تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ ابھی ہم سب بیٹھنے والے ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں، سوچنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی طاقت ہے، اور پکڑنے کی طاقت ہے، چلنے پھرنے کی طاقت ہے۔ ابھی شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اور بہکانے میں بہت زور نہیں لگاتا ہے، ہلکی سی محنت کرتا ہے، ہلکا سا زور لگاتا ہے۔ مسلمان بہت جلد بہک جاتا ہے۔ اگر اس نے نماز چھوڑنے پر محنت کی، مسلمان فجر چھوڑتا ہے، ظہر عصر مغرب چھوڑتا ہے، عشاء چھوڑتا ہے، اور یہاں سے لے کر یعنی سنیچر سے لے کر جمعہ تک کی ساری نمازیں قضا کرتا ہے۔ اس کے بہکانے کی وجہ سے صرف ایک نماز جمعہ کی پڑھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، شیطان اگر جھوٹ بولنے پر محنت کرے، بندہ بہت جلدی سے جھوٹ بول دیتا ہے۔ معصیت کا ارتکاب کرنے پر محنت کرے، بندہ معصیت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی پر محنت کرائے تو بندہ بہت جلدی اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، حالانکہ یہ محنت بہت اس کی ہلکی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ مرتا ہے تو شیطان وہاں پر بھی محنت کرتا ہے، لیکن ہلکی محنت نہیں کرتا ہے، بلکہ پرزور انداز میں محنت کرتا ہے، پرجوش انداز میں محنت کرتا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک رسالے کے اندر فرمایا، اگر ماں کا انتقال ہوا ہے تو شیطان ماں کی شکل میں آتا ہے، اگر باپ کا انتقال ہوا ہے شیطان باپ کی شکل میں آتا ہے، اور اگر کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے اس قریبی رشتہ دار کی شکل میں آتا ہے، اور ماں کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ بیٹے ہم بھی دین پر مرے ہیں، ایمان پر مرے ہیں، اسلام پر مرے ہیں، اگر تو اسلام کو چھوڑ دے، دین ایمان کو چھوڑ دے اور یہودیت کو اختیار کر لے، نصرانیت کو اختیار کر لے تو تیرا فائدہ ہوگا، تیرا بھلا ہوگا، تیرے نفع کے لیے ہم یہ بات کہنے کے لیے ادھر سے ادھر آئے ہیں۔ اگر کمزور ایمان والا ہوگا میرے بھائیوں، اس کے بہکاؤ کے اندر آ کر اپنے ایمان کا سودا کرے گا، اپنے ایمان کا سودا کرے گا، اور پھر اس کی جو محنت ہے یہ پرزور انداز میں محنت چلتی ہے۔ اس وقت جب کہ جو مرض وفات کے اندر مبتلا ہے، ایک ایک چیز اس کی جواب دے جاتی ہے، یعنی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، ایسی ہی پکڑ دھکڑ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ بیچارہ صرف ایسا لیٹا ہوا ہے کہ اس کے زندگی اور موت کے درمیان چند منٹوں کا فرق ہے، اور پھر یہ سکرات کے عالم میں ہے، نزا کے عالم میں ہے۔ اب یہاں پر اتنی زیادہ اگر وہ محنت کرے تو کتنی جلدی سے ایمان والا بہک جائے گا۔ جیتے جاگتے وہ محنت کرتا ہے تو میرے بھائیوں ہم اس کی محنت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے مرنے سے پہلے تو کتنی جلدی بہک جائے گے۔ کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہوئے مرنے والوں کے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہے جنہوں نے خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی 100 مرتبہ زیارت کی ہے۔ اب ان کے مرنے کا وقت ہے، ابھی تھوڑا سا صرف مرنے کا وقت باقی ہے، اس کے بعد ان کا انتقال ہونے والا ہے، وصال ہونے والا ہے۔ گھر کے افراد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جواب میں یہ کہہ رہے ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ گھر والے پریشان، شاگرد پریشان، بیٹے بیٹیاں پریشان کہ ابھی کلمہ نہیں پڑھیں گے تو پھر کب کلمہ پڑھیں گے۔ ان کو تھوڑا سا افاقہ ہوتا، تھوڑا سا ہوش آتا، گھر والے کہتے کہ ہم تمہیں کلمہ پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ جواب میں کہہ رہے ابھی نہیں، ابھی نہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے میں تم کو نہیں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، بلکہ اس وقت شیطان میرے سرہانے بیٹھا ہوا ہے اور بار بار مجھ سے ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے کہ احمد تو میرے ہاتھ سے بچ گیا، احمد تو میرے ہاتھ سے بچ گیا، احمد تو میرے ہاتھ سے بچ گیا۔
میں اس کمبخت ملعون مردود شیطان سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت تک تیرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا ہوں جب تک کہ میرا خاتمہ مکمل ایمان پر نہ ہو جائے۔ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی مدظل اللہ علیہ نے کتاب کے اندر واقع لکھا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں، اور ان کی کتابیں آج بھی مارکیٹ کے اندر ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے اپنے ایمان پر 100 دلیلیں بنائی تھی، مضبوط سے مضبوط تر دلیلیں بنائی تھی، ایسی دلیلیں بنائی تھی کہ اس زمانے کا کوئی عالم ان کی یہ ایمانی دینی دلیل کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو شیطان ان کے پاس بھی علمی شکل میں محنت کرنے کے لیے آیا، اس لیے کہ شیطان عالم بھی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ عالم بھی تھا، علماء کہتے ہیں کہ وہ عابد بھی تھا، علماء کہتے ہیں کہ صرف وہ عاشق نہیں تھا، ورنہ اس کے پاس علم بھی ہے، ورنہ ایک زمانے میں اس کے پاس عبادت بھی تھی۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علمی انداز میں آیا اور پوچھا کہ رازی تم دنیا سے جا رہے ہو، کیا لے کر جا رہے ہو؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایمان لے کر جا رہا ہوں، میں کلمہ لے کر جا رہا ہوں، میں دین لے کر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے ایماندار ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 100 دلیلیں بنائی تھی ان میں سے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے اس کو توڑ دیا، 10 پیش کی، 10 کے 10 توڑ دی، 20 30 40 50 یہاں تک کہ 99 دلیل امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ 99 دلیلوں کو توڑ چکا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پسینہ پسینہ ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا مرنے سے پہلے مرنے والے کے ساتھ خاص طور سے اگر وہ کامل ایمان والا ہو، اس کے ایمان کے بچانے کا اللہ غیبی انتظام فرماتے ہیں۔ اور اس انتظام کے علاوہ اللہ نے ایک انتظام اور یہ کیا کہ ان کے استاذ محترم کسی جگہ پر وضو کر رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سارا منظر انہیں بتایا۔ جس لوٹے سے وضو کر رہے تھے وہ لوٹا انہوں نے اٹھایا، سامنے دیوار پر پھینک کر مارا اور کہا کہ رازی تم اس کمبخت ملعون مردود شیطان رجیم سے یہ کہو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ اگر تم نے یہ کہا کہ میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں تبھی تمہاری جان چھوڑے گا، ورنہ اگر تم نے 100 دلیل کیا بلکہ 1000 دلیلیں بھی پیش کی یہ شیطان توڑ کے رکھ دے گا۔ تو میرے بھائی اچھے پر وہ محنت کرتا ہے، علماء پر وہ محنت کرتا ہے، ولیوں پر وہ محنت کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اگر کمزور ایمان والا ہوگا تو بہت جلد اپنے ایمان کا اس کے ہاتھ پر سودا کرے گا، جبکہ موت کی تکلیف دوسری طرف ہوتی ہے، نزا کی تکلیف دوسری ہے، اور سکرات کا عالم بڑا خطرناک ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات کے عالم سے اور موت کی سختی اور تکلیف سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت۔ نبی علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میں تجھ سے موت کی سختی سے پناہ مانگتا ہوں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مرنے والوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 300 تلوار کاٹ کی تکلیف ایک طرف اور روح نکلنے کی تکلیف ایک طرف۔ 300 تلوار کاٹ کی تکلیف اتنی نہیں جتنی کہ روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بعض روایت سے پہنچی ہے کہ مرنے والے کو صرف مرتے سمے تکلیف نہیں ہوتی ہے بلکہ مرنے والے کے جسم میں اور مرنے والے کے ہڈیوں میں اور مرنے والے کے اعضاء میں قیامت تک موت کا درد باقی رہتا ہے، قیامت تک روح نکلنے کا درد باقی رہتا ہے۔ کسی کا انتقال ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا اپنے روح کو کیسے پا رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں اپنی روح کو ایسے پا رہا تھا جیسے کہ زندہ بکری کی کھال نکالی جا رہی ہو یا زندہ چڑیا کو آنکھ پر بھونا جا رہا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حواریوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے جماعت کے ساتھ گزر رہے تھے ایک علاقے سے، وہاں پر درمیان میں کسی کی قبر آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو جماعت والوں نے کہا کہ نہیں معلوم۔ کہا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے یہ پوری دنیا کا نظام بنایا ہے کہ ایک زمانے میں ان کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اس طوفان کی وجہ سے سب غرق ہو گئے، سب ڈوب گئے۔ 80 سے 82 لوگ جو کشتی میں بیٹھے تھے مسلمان تھے وہ بچ گئے تھے، لیکن وہ 80 سے 82 لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا نہیں چلائی ہے بلکہ ان کی 3 بیٹوں سے دنیا چلائی ہے۔ ایک بیٹے کا نام حام ہے، ایک بیٹے کا نام سام ہے، ایک بیٹے کا نام یافس ہے،
کہتے ہیں کہ حام کی اولاد یہ سارے ایشیا والے ہیں، سام کی اولاد سارے افریقہ والے ہیں، اور یافس کی اولاد یورپ والے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام بہت پہلے کے نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ نبی ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل آخری کے نبی ہے۔ اب دونوں کے درمیان کتنے 100 سال کا فاصلہ ہوگا، کتنے ہزار سالوں کا فاصلہ ہوگا، واللہ عالم، اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے، درمیان میں قبر آئی، پوچھا کس کی قبر؟ ساتھیوں نے کہا معلوم نہیں، کہا کہ یہ سام کی قبر، کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دیا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے اللہ کے حکم سے، آپ انہیں اللہ کے حکم سے زندہ کیجئے، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کن بِإِذْنِ اللہ کہہ کر مردے کو زندہ کیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام زندہ ہوا، کچھ بات چیت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، کہا کہ ہم نے تو صرف بات چیت کے لیے تھوڑی دیر کے واسطے آپ کو زندہ کیا تھا، ورنہ حاصل تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آخرت میں قیامت میں زندہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دوبارہ مجھے موت کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ میں جب سے مرا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک قبر کے اندر بھی مجھے موت کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور ہڈیوں سے موت کا درد ختم نہیں ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک طرف تکلیف اتنی ہے، دوسری طرف میرے بھائیو اگر ایمان کمزور ہے اور شیطان کی محنت بہت زیادہ ہے تو وہ اپنا ایمان بیچ دے گا، اپنے ایمان کا سودا کرے گا۔ اور اگر ایمان کامل ہے، ایمان پر اس نے زندگی بھر محنت کی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ مرنے سے پہلے فرشتوں کو بھیج کر اسے کلمے کی تلقین کراتے ہیں۔ مرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر شیطان کو وہاں سے دفع کرتے ہیں، شیطان کو وہاں سے بھگاتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان الذين قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، یعنی جو یہ ذہن زندگی بھر بناتے ہیں کہ ہمارے پالنے والے اللہ ہے، ہمارے کھلانے والے اللہ ہے، ہمارے پلانے والے اللہ ہے۔ یہ جو لفظ رب ہے، یہ لفظ رب والی صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت زیادہ رٹوائی ہے، اتنی صفت اور کوئی نہیں رٹوائی ہے جتنی رب والی صفت کو اللہ نے رٹوایا ہے۔ اس لیے کہ بندہ جس جگہ رہتا ہے، جس مشغلے میں رہتا ہے، کاروبار میں ہے یا ایسی ملازمت میں ہے، ایسی تجارت میں ہے، ایسی کھیتی باڑی میں ہے، تو میرے بھائیو جہاں بندہ رہتا ہے وہاں سے اس کو ہونے کا یقین ہوتا ہے کہ ایک دکاندار کو ایسا لگتا ہے کہ دکان سے میں پڑھ رہا ہوں، ایک کھیتی کرنے والے کو یہ لگتا ہے کہ میں کھیتی سے پڑھ رہا ہوں، ایک کاروباری کو لگتا ہے کہ میں کاروبار سے پڑھ رہا ہوں، ایک نوکری کرنے والے کو لگتا ہے کہ میں نوکری سے پڑھ رہا ہوں۔ چیزوں کا انکار کرنا، اسباب کا انکار کرنا، دکان کا انکار کرنا، تجارت کا انکار کرنا، کاروبار کا اور بیوپار کا انکار کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رب والی صفت کو رٹوایا، بار بار ذہن بنایا کہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھو کہ تمہارے پالنے والے اللہ ہو، تاکہ تمہیں سوال کا جواب دینے میں آسانی ہو۔ مثال کے طور پر عالم ارواح میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے روحوں کو جمع کر کے، جب دنیا بنی بھی نہیں تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے روحوں سے سوال کیا تھا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی دنیا بننے والی ہے، تم دنیا کے اندر بسنے والے ہو، تمہارے سامنے کاروبار، تجارت، ملازمت آئے گی، تم کس بات کا یقین رکھو گے؟ کیا یہ یقین رکھو گے کہ ہم تجارت، کاروبار، بیوپار سے پلتے ہیں، یا اس بات کا یقین رکھو گے کہ ہماری ذات پالنے والی ہے؟ تو وہاں سارے روحوں نے ایک وقت کہا تھا بلا کیوں نہیں، ہم دنیا کے اندر جانے کے بعد آپ ہی کو پالنے والا سمجھیں گے۔ اور سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ ہی کو ہم پالنہار سمجھیں گے۔ اس کے بعد دنیا بنی، انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت آدم سے شروع ہو کر
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نبی بنایا، اور نبی بنانے کے لیے سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں نازل فرمائی۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ رب 2 مرتبہ استعمال کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی جی آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جو رب ساری مخلوق کو پالتا ہے، جو رب ساری مخلوق کو کھلاتا ہے، جو رب ساری مخلوق کو پلاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی وحی، اور پہلی وحی کے اندر لفظ رب 2 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد وحی کا زمانہ رک گیا، کچھ مہینوں تک وحی نہیں آئی، کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک وحی نہیں آئی، اس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 6 مہینے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی بھیجی، تو سورہ مدثر کی 5 آیتیں نازل فرمائی، اور ان 5 آیتوں میں بھی لفظ رب 2 مرتبہ ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ذہن بنایا کہ تمہارا پالنے والا اللہ ہے۔ پھر میرے بھائیوں، جو ہمارا قرآن ہے سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کے شروع میں لفظ رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں ہمارا قرآن ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پر ختم ہوتا ہے۔ تو عالم ارواح میں لفظ رب کے پالنے والے اللہ، جب وحی نازل ہوئی پہلی مرتبہ تو لفظ رب کے پالنے والے اللہ، 6 مہینے کے بعد دوبارہ وحی آئی تو پالنے والے اللہ۔ پھر جہاں ہمارا قرآن شروع ہوا یہ ذہن اللہ نے دیا کہ پالنے والے اللہ، جہاں ہمارا قرآن ختم ہوا وہاں اللہ نے ذہن یہ دیا کہ پالنے والے اللہ۔ اور پھر سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، چاہے نماز واجب ہو، چاہے نماز فرض ہو، چاہے نماز سنت ہو، چاہے نماز جہری ہو، چاہے نماز سری ہو، چاہے نماز سفر کی ہو، چاہے نماز حضر کی ہو، ساری نماز کی رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ یعنی قیام کے اندر یہ ذہن بناؤ کہ پالنے والے اللہ ہے۔ پھر بندہ قیام کرنے کے بعد رکوع میں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تسبیحات ہو سکتی تھی، لیکن جس میں لفظ رب ہے وہ لفظ رب والی تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کر کے دی کہ جب تم رکوع میں جاؤ 3 5 7 مرتبہ کہو سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم۔ ساتھ میں یہ بھی بات ذہن میں رکھو کہ پالنے والے اللہ ہے۔ پھر قیام کے اندر پالنے والے اللہ، رکوع کے اندر پالنے والے اللہ۔ پھر بندہ اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے، اس کو عربی میں قومہ کہتے ہیں۔ قومے کے اندر پڑھنا ہے ربنا ولک الحمد، یعنی کہ قومے کے اندر کہو کہ پالنے والے اللہ ہے، یا یہ ذہن بناؤ کہ پالنے والے اللہ ہے۔ تو قیام کے اندر پالنے والے اللہ، رکوع کے اندر پالنے والے اللہ، قومے کے اندر پالنے والے اللہ۔ اس کے بعد سجدے میں بہت ساری تسبیحات ہو سکتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح منتخب کر کے دی کہ سبحان رب العالی 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ کہو، یعنی کہ یہ سجدے کے اندر ذہن میں بات رکھو کہ پالنے والے اللہ ہے۔ تو میرے بھائیو، عالم ارواح میں پالنے والے اللہ وہی نازل ہوئی سب سے پہلے، وہاں پر بھی پالنے والے اللہ، 6 مہینے کے بعد وہی نازل ہوئی پالنے والے اللہ۔ قرآن شروع ہوا پالنے والے اللہ، قرآن ختم ہوا پالنے والے اللہ، اور قیام کے اندر پالنے والے اللہ، اور رکوع کے اندر پالنے والے اللہ، اور قومے کے اندر پالنے والے اللہ، اور سجدے کے اندر پالنے والے اللہ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی بھر کا کام ہے، ایک مرتبہ کہنے سننے کا نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر کہنا ہے، صبح شام کہنا ہے، دن رات کہنا ہے، جلوت خلوت میں کہنا ہے، اور تنہائی مجمع کے اندر کہنا ہے، خوشی غمی کے اندر کہنا ہے، صحت بیماری کے اندر کہنا ہے، دیس پردیس کے اندر کہنا ہے کہ ہمارے پالنے والے اللہ ہے، ہمارے پالنے والے اللہ ہے۔ تو جو زندگی بھر کہے گا تو ایک نہ ایک دن اس کو موت آئے گی، موت آنے کے بعد سب سے پہلے اس کو نہلایا جاتا، اور پھر اس کو کفنایا جاتا، کفنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھی جاتی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفنایا جاتا۔ تو آسمان سے 3 فرشتے آتے ہیں، اور 3 آسمان سے فرشتے آتے، دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر
ایک کا نام نکیر، یہ دونوں آ کر 3 سوال کرتے ہیں۔ ان 3 سوالوں میں سے پہلا سوال من ربک، من ربک کے بتا دنیا میں تو کس کو پالنے والا سمجھتا تھا؟ حالانکہ یہاں من الہ ہو سکتا تھا، بتا تیرا الہ کون تھا؟ من معبودک کہ تیرا معبود کون تھا؟ تیرا مقصود کون تھا؟ تیرا مطلوب کون تھا؟ تیرا محمود کون تھا؟ یہ سارے سوالات بھی ہو سکتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایسا سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ لفظ رب سے سوال ہوگا کہ دنیا میں تُنے دکان سے ہونے کو، کاروبار سے ہونے کو، تجارت سے ہونے کو سمجھا تھا یا اللہ تبارک تعالیٰ سے ہونے کو سمجھا تھا؟ اگر ایمان یقین بنا ہوگا تو یہ کہے گا ربی اللہ کہ میرا پالنے والا اللہ تھا، اور خدا نہ خواستہ ایمان یقین نہیں بنا ہوگا تو میرے بھائی سوال ہوگا، جواب میں یہ کہے گا ہاں لا ادری کہ افسوس افسوس، مجھے پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں میرا پالنے والا کون ہے، مجھے پتہ نہیں کہ دنیا میں میرا پالنے والا کون ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ذہن رکھنا، ان الذین قالوا ربنا اللہ کہ بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پر جم جاتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں، اور ہمیشہ اپنا یقین بناتے ہیں، ہمیشہ اپنا ایمان بناتے ہیں اس بات کا کہ کرنے والی ذات تنہا صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں، اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ، اصل میں ہم عربی جانتے نہیں ہیں، اس لیے کلمے کو سرسری انداز میں پڑھتے ہیں۔ اگر اس کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میرے بھائی اپنا ایمان بنے گا، اپنا ایمان بڑھے گا اور اپنا ایمان یقین مضبوط ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کلمے کے اندر سب سے پہلے لفظ لا ہے، عربی کے اندر لا کا معنی ہوتا ہے نہیں کے، لا کا معنی ہوتا ہے نفی کے، لا کا معنی ہوتا ہے انکار کے۔ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایک مسلمان کے ہاتھ میں یہ لا کی تلوار دی ہے، ایک ایک مسلمان کے ہاتھ میں نفی کی تلوار دی ہے، ایک ایک مسلمان کے ہاتھ میں انکار کی تلوار دی ہے، اور اللہ نے فرمایا گویا کہ تمہیں جہاں سے بھی نظر آتا ہے اب یہ لا کی تلوار چلا کر تم انکار کرو، تم نفی کرو، تم یہ بات کو کاٹو اور کہو کہ کرنے والے اللہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوا ہے۔ لا الہ زمین والوں سے کچھ نہیں، الا اللہ سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ آسمان والوں سے کچھ نہیں، الا اللہ سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ جبرائیل میکائیل سے کچھ نہیں، الا اللہ سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ نبی ولی سے کچھ نہیں، الا اللہ سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ عالم جاہل سے کچھ نہیں، الا اللہ سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ نوری ناری سے کچھ نہیں، الا اللہ سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ خاکی آبی سے کچھ نہیں، الا اللہ سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ انسان جنات سے کچھ نہیں، الا اللہ سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ دکان مکان سے کچھ نہیں، الا اللہ سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ تجارت کاروبار بیوپار سے کچھ نہیں، الا اللہ سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ ملازمت نوکری سے کچھ نہیں، الا اللہ سب کچھ اللہ سے۔ لا الہ سونے چاندی سے کچھ نہیں، الا اللہ سب کچھ اللہ سے۔ یہ لا کی تلوار اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دی، جہاں سے بھی ہمیں مخلوق سے ہوتا نظر آئے فوراً دل کی زبان سے انکار کرنا اور یہ کہنا کہ ان سے کچھ نہیں ہوا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے سے ہونے کو کتنا کہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم مخلوق سے ہونے کو بولیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کو بول ناپسند اور اللہ تبارک تعالیٰ ان بولوں سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ اپنے سے ہونے کو بولا ہے، غیروں سے نفی کی ہے، مخلوق سے ہونے کا انکار کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، ہم جس کو چاہتے حکومت دیتے ہیں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں، جس سے چاہتے حکومت چھین لیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ذلیل کرتے ہیں۔ یہدی لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہدایت دیتے ہیں۔ وَیُضِلُّ مَن یشاء، ہم جسے چاہتے گمراہ کرتے ہیں۔ یغفر لمن یشاء، ہم جس کو چاہتے معاف کرتے ہیں۔ وَیُعَذِّبُ مَن یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں یغفر لمن یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں معاف کرتے ہیں۔ وَیُعَذِّبُ مَن یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں۔
اور یہدی لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہدایت دیتے ہیں، ویضل من یشاء، ہم جس کو چاہتے گمراہ کرتے ہیں، یہب لمن یشاء اناسا، اللہ فرماتے ہیں ہم جس عورت کو چاہتے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں، ایک بھی لڑکا نہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، ہم جس کو چاہتے ہیں صرف لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں، ایک بھی لڑکی نہیں، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکا لڑکی دونوں دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں بانج بناتے ہیں، نہ لڑکا دیتے ہیں نہ لڑکی دیتے ہیں، اَنَّهُ أَضْحَكَ، اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں خوشیاں دیتے ہیں، وہ اب کا، اللہ فرماتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں غم دیتے ہیں، انہو اماتا، اللہ فرماتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں موت دیتے ہیں، وہ احیا، اللہ فرماتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں زندگی دیتے ہیں، انہو اغنا، اللہ فرماتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں مالدار بناتے ہیں، وہ اقنا، اللہ فرماتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں تنگ دست بناتے ہیں، فقیر بناتے ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں جس کا چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کرتے ہیں، رزق کو بڑھاتے ہیں، وَيَقْدِرُ، اور ہم جس کا چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کہ ہمارے علاوہ جو کچھ ہے مخلوق ہے، ہم خالق ہے، مخلوق نہ نفع کے مالک ہے، مخلوق نہ نقصان کے مالک ہے، مخلوق نہ موت کے مالک ہے، مخلوق نہ حیات کے مالک ہے، مخلوق نہ قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے کے مالک ہے، اللہ فرماتے ہم خالق ہیں، ہر چیز کے اعتبار سے ہم نفع بھی دے سکتے ہیں، ہر چیز کے اعتبار سے نقصان سے بچا بھی سکتے ہیں، موت بھی دے سکتے ہیں، حیات بھی دے سکتے ہیں، اور قیامت میں دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں، یہ سب کام اللہ کرتے ہیں، اللہ کے ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ یقین اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا کہ بنانے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان الذین، یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ مرنے والا، ہم جتنا آسان سمجھ رہے کلمے پر مرنا اتنا آسان نہیں ہے، ایمان پر مرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانی دینا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے جان مال کی ترتیب بنانا پڑتا ہے، اور یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ محنت میرے اپنے فائدے کے لیے ہے، یہ میری اپنی ضرورت ہے، یہ میرے قبر حشر میں ساتھ آنے والی محنت ہے، تو جو کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ آخر وقت میں اسے فرشتوں کو بھیج کر کلمہ پڑھائے گے، اللہ تبارک تعالیٰ آخری وقت میں فرشتوں کو بھیج کر شیطان کو بھگائے گے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، فرشتے آئیں گے اور آ کر دو باتیں کہیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کر غم نہ کر، اس لیے کہ مرنے والے کو دو چیزیں ستاتی ہے، نمبر ایک اس کو خوف ستاتا ہے، نمبر دو اسے غم ستاتا ہے۔ خوف اس بات کا ستاتا ہے کہ کبھی میں نے قبر کو دیکھا نہیں ہے، آج قبر کا منہ دیکھنا ہے، کبھی میں قبر میں سویا نہیں ہے، آج سے مجھے قبر میں سونا ہے، کبھی میں نے قبر کے اندھیرے کا سامنا کیا نہیں ہے، آج سے مجھے قبر کے اندھیرے کا سامنا کرنا ہے، کبھی میں تنے تنا اتنا اکیلا نہیں رہا ہوں، آج سے ہمیشہ کے لیے اکیلا ہی اکیلا رہنا ہے، میرا کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تخافو، آگے کی بات کا خوف نہ کر، آگے کے تیرے سارے مسئلے حل ہیں، آگے کے تیرے سارے مسئلے حل ہے۔ اور دوسری بات جو مرنے والے کو ستاتی ہے وہ غم ستاتا ہے، غم اس بات کا کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، غم اس بات کا کہ میں اپنے باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، غم اس بات کا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کاروبار چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سب کا کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے کھلایا پلایا اور تیرے سارے کے سارے انتظامات اللہ نے اپنے قدرت سے پورے کیے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا بھی کفیل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بھی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اللہ تیرے مرنے کے بعد ان کو محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور فرشتے یہ کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، کہ اس جنت کی خوشخبری لے لو جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں تیرے دوست تھے، وفی الآخرہ، اور ہم آخرت میں بھی تیرے دوست ہیں۔ جی، جو ایمان والا ایمان پر محنت کرتے کرتے زندگی بسر کرے گا تو میرے بھائیوں اس کے غیر محسوس طریقے سے فرشتوں کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی، فرشتوں کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی، اور دوستی کا اظہار ہوگا مرنے سے پہلے۔ جی،
فرشتے اپنے دوستی کا اظہار کریں گے مرنے سے پہلے، اور دوست کسی دوست کو مصیبت میں چھوڑ کے نہیں جاتا ہے. دوست تو مصیبت کے وقت دوستی نبھاتا ہے، ساتھ دیتا ہے. تو فرشتے یہاں پر اس کا ساتھ دیں گے، یعنی کہ اس کو کلمے کی تلقین کریں گے، ساتھ دیں گے اس اعتبار سے کہ آنے والے شیطان مردود ملعون کو وہاں سے بھگائیں گے. وفی الآخرہ، فرشتے کہیں گے جیسے ہم دنیا میں تیرے دوست تھے، آخرت میں بھی ہم تیرے دوست رہیں گے، اور تجھے ایسی جنت ملے گی کہ تو جو چاہے گا جنت کے اندر وہ کھائے گا، پیے گا، رہے گا، سہے گا. تو میرے بھائیوں، یہ انہی کے حق میں ہوگا جو ایمان پر محنت کرنے والے ہوگے. ورنہ باتیں کتابوں کے اندر یہ بھی لکھی ہے کہ ایک مسلمان کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے اور اسے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے یہ کہہ رہا ہے ایک گلاس تو بھی پی، ایک گلاس مجھے بھی پلا، ایک گلاس تو بھی پی، ایک گلاس مجھے بھی پلا. اس کی زندگی کو کھنگالا گیا، دیکھا گیا تو پوری زندگی اس کی پینے پلانے میں گزری. موت بھی اس کو یہ بولتے ہوئے آئی ہے، موت بھی اس کو یہ بولتے ہوئے آئی ہے. میرے بھائیوں، ایک بندے کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے یہ کہہ رہا ہے یہ گٹا اتنے کا ہے، یہ گٹا اتنے کا ہے، یہ گٹا اتنے کا ہے، یہ گٹا اتنے کا ہے. یہ کہتے کہتے اس کو موت آ گئی، یہ کہتے کہتے اس کو موت آئی. ایک کتاب کے اندر بات لکھی کہ ایک بندے کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کلمہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، میں چاہتا کلمہ پڑھنا، لیکن کوئی چیز میرے حلق میں اٹکی ہوئی ہے، وہ چیز مجھے کلمہ پڑھنے سے روک رہی ہے. اور یہ کہتے کرتے مر گیا. بعد میں اس کی زندگی کو کھنگالا گیا تو دیکھنے میں آیا کہ وہ کاروباری بندہ تھا، وہ کرانہ دکان چلاتا تھا، لیکن کرانہ دکان پر بیٹھ کر ڈنڈی مارا کرتا تھا. پہلے زمانے کے اندر جو ترازو اور جو بیچ میں کانٹا آتا مطلب ماپ برابر ہے، اسی وہ کانٹے سے ڈنڈی مارا کرتا تھا. یہی کانٹا اس کے حلق میں مرنے سے پہلے اٹکا اور اسی کانٹے نے اس کو کلمہ پڑھنے سے روکا. تو میرے بھائی اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھ رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم زندگی بسر کرو گے ویسے تمہیں موت آئے گی، اور جیسے تمہیں موت آئے گی ویسے تمہارے ساتھ حشر ہوگا، ویسے تمہارے ساتھ مرنے کے بعد معاملہ کیا جائے گا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یقین بنانے کی، توکل بنانے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی، بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ ترغیب دی، بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھارا اس بات پر کہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کو بنائے، ہر ایمان والا اپنے یقین کو بنائے. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اے نبی جی، جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں، جب آپ کسی کام کا عزم کریں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر کامل بھروسہ رکھے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ کو ایمان پسند، ایسی ایمان والے پسند. اللہ کو توکل پسند، ایسی اللہ تبارک تعالیٰ کو توکل والے پسند. ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فتوکلوا گویا کہ ایسا سمجھ لو کہ یہ واجبی حکم ہے، ضروری حکم ہے، فرض کے درجے میں حکم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کامل بھروسہ کرو اللہ پر اگر تم ایمان والے ہو. ایک جگہ پر اللہ نے ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں، ایمان والوں کی صفات کیا ہوتی ہے، ایمان والوں کی خوبیاں کیا ہوتی ہے، ایمان والوں کی عمدہ خصلتیں کیا ہوتی ہے. انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. اللہ فرماتے ہیں ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان کے سامنے اللہ پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، یہ اپنے رب پر کامل یقین رکھنے والے ہوتے ہیں. ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کی ترغیب، یقین کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ
علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. جب بھی قرآن پاک کھولنے کے لیے بیٹھو تو سب سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان مردود سے پناہ لو. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اللہ فرماتے ایمان والوں پر شیطان غالب آ نہیں سکتا. وعلی ربہم یتوکلون، اور رب پر کامل بھروسہ رکھنے والے، رب پر کامل توکل رکھنے والے، رب پر کامل یقین رکھنے والوں پر شیطان غالب آ نہیں سکتا. ایمان ہوگا، یقین ہوگا، توکل ہوگا، خود اللہ گارنٹی لے رہے ہیں کہ شیطان کو جیت نصیب نہیں ہو سکتی. شیطان ایمان والے کو ہرا نہیں سکتا، شیطان یقین اور توکل رکھنے والوں کو ہرا نہیں سکتا. ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ ان کی دنیا بناتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی آخرت بناتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے سارے کام ان کے اپنی قدرت سے فرماتا ہے. فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے جو آگ جلائی تھی ڈالا جا رہا تھا، کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک اس آگ کو جلایا گیا اور بہت زیادہ تعداد کے اندر لکڑیاں جمع کر کے وہ آگ جلائی گئی تھی. اس زمانے کے اندر عورتیں منتیں مانگتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر ہمیں بیٹا پیدا ہو، ہمیں لڑکا پیدا ہو تو ہم ابراہیم کے چیتا کے لیے اتنے من لکڑیاں دے گی. اور باضابطہ منتیں کر کر کے، مردوں نے بھی منتیں کر کر کے، عورتوں نے بھی منتیں مانگ کے جو ہے وہاں چیتا کے لیے لکڑیاں جمع کی. کہتے ہیں کہ کئی سو من لکڑیاں جمع ہوئی اور پھر اس کو سلگایا گیا. جب آگ شباب پر تھی کہ کوئی اس کے قریب جا نہیں سکتا تھا، کہ اوپر سے پرندہ اڑنے والا بھی جل بھن کے آگ میں آ کے گر جاتا تھا. تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے ڈالا جائے. تو کہتے ہیں کہ شیطان نے آ کر کہا کہ ان کو جھولے میں بٹھایا جائے اور جھولے میں بٹھا کر پھر آگ میں ڈالا جائے. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو یہ ہوا کے اندر ہے، تو ساری کی ساری مخلوق انسان کے علاوہ، جنات کے علاوہ اللہ سے یہ کہنے لگی کہ اللہ یہ اکیلا ابراہیم ایمان والا ہے زمین پر، اور مولا کریم اس پر بھی ایمان کی وجہ سے یہ حالت، اس پر بھی ایمان کی وجہ سے یہ مصیبت کہ اسے ایمان کی وجہ سے اور کلمے کی وجہ سے نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں جانا پڑ رہا ہے. ہمیں مدد کے لیے بھیج دیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری مدد ابراہیم قبول کرتے ہیں، تمہیں اختیار ہے کہ میرے بندے ابراہیم کی تم مدد کرو خوشی سے، لیکن اگر وہ تمہاری مدد نہ لینا چاہیں تو پھر میرے اور ابراہیم کے بیچ میں مت آؤ. کہتے ہیں کہ بڑی بڑی مخلوق آ کر ابراہیم سے کہنے لگی کہ آپ کہہ دو ہم آپ کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے تیار ہے، بارش کو برسانے کے لیے تیار ہے، آپ کو دوسرے ملک کو پہنچانے کے لیے تیار ہے. یہاں تک کہ جبرائیل بھی آ کر کہنے لگے کہ جبرائیل حضرت ابراہیم سے کہنے لگے ابراہیم میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، آپ کے حکم کا منتظر ہوں، آپ کے اشارے کا منتظر ہوں، آپ جو کہیں گے وہ ہوگا. بجھانے کے لیے کہوں گے بجھا دوں گا، آپ کو دوسرے ملک کو پہنچانے کے لیے کہوں گے دوسرے ملک کو پہنچا دوں گا، یا اگر آپ ان کو مارنے کے لیے کہوں گے میں ان کو بھی مار دوں گا. آپ صرف حکم دیجیے کہ میں کیا کروں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بھی مخلوق ہیں، میں بھی مخلوق ہوں، اور جتنی بھی مخلوقات آئی ہے وہ سب مخلوق ہیں. مجھے کسی مخلوق سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں تو براہ راست خالق سے مدد لینا چاہتا ہوں. میں تو براہ راست خالق سے اور براہ راست مالک سے، براہ راست اللہ سے مدد لینا چاہتا ہوں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ایک جگہ لکھا ہے کہ رفع راسہ الی السماء، کہ اس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ ہوائی کے اندر تھے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اللہ کو مخاطب کر کے کہا یا اللہ انت الواحد فی السماء، کہ آپ اکیلے تنے تنا آسمان کے اندر ہیں، وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ، اور میں ایمان والا تنے تنا زمین کے اندر ہوں. مولا کریم لَيْسَ أَحَدٌ يَعْبُدُكَ غَيْرِي، میرے علاوہ روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا اللہ تو میرے لیے کافی ہے اور تو بہترین کارساز ہے. اللہ اکبر. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، سب کی مدد کا انکار کیا،
سب کی نصرت کا انکار کیا اور کہا کہ براہ راست اللہ میری مدد کریں گے، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے تو اللہ نے گرنے سے پہلے آگ کو مخاطب کر کے کہا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا۔ جی ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آگ کو یا نار کونی بردن کہا، اور اگر سلامتی والا جو لفظ آگے وسلامن اگر اللہ نہ کہتے تو یہ آگ جو ہے ایسی ٹھنڈی ہوتی کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈی کی وجہ سے تکلیف ہوتی اور ہو سکتا ہے کہ برف بننے کی وجہ سے ابراہیم مر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے صرف بردن نہیں فرمایا، آگے سلامن بھی فرمایا، ٹھنڈی تو ہو لیکن سلامتی کے ساتھ، ٹھنڈی تو ہو لیکن سلامتی کے ساتھ۔ پھر ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علی ابراہیم فرمایا، اگر اللہ علی ابراہیم نہ فرماتے، صرف کہتے یا نار کونی بردن و سلاما، تو یہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہوتی اور قیامت تک ٹھنڈی ہو جاتی، قیامت تک ٹھنڈی ہو جاتی۔ اور پھر ایک جگہ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ کو مخاطب کر کے کہا یا نار، نار کے معنی عربی میں آتے آگ کے، یا کے معنی آتا ہے اے کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یا نارو، اے آگ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے یا نار کہا، اس دن دنیا کی ساری آگیں بجھ گئی، دنیا کی ساری آگیں بجھ گئی۔ ہر آگ نے یہ سمجھا کہ اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، ہر آگ نے یہ سمجھا کہ اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، ہر آگ نے یہ سمجھا کہ اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے دنیا کی ساری آگوں سے نہیں کہا تھا، صرف نمرود والی آگ سے کہا تھا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو میرے بھائیوں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہی صفات صحابہ کرام کے اندر بھی تھی کہ صحابہ کرام سے کہا جاتا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ لوگ تمہارے مارنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، فوج لے کر آ رہے ہیں اور تعداد لے کر آ رہے ہیں اور ساری چیزیں لے کر آ رہے ہیں، فاخشوهم، ان آنے والوں سے ڈرو، فاخشوهم، ان فوج سے ڈرو، فاخشوهم، ان لشکروں سے ڈرو۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اتنی بھیانکر خبر سننے کے بعد بھی فزادہم ایمانا، صحابہ کے ایمان میں اضافہ ہوا، متاثر نہیں ہوئے، نہ فوج سے متاثر ہوئے، نہ لشکر سے متاثر ہوئے، نہ ان کے سامان اور اسباب سے متاثر ہوئے۔ فزادہم ایمانا، یہ خبر سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور صحابہ نے کہا وقالوا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہترین کام بنانے والا ہے، اللہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے اندر ایمان کے، توکل کے، یقین کے بنانے کی اہمیت کو بھی بتلا رہے ہیں، ترغیب بھی دے رہے ہیں اور واجبی حکم بھی دے رہے ہیں کہ اپنا ایمان بناؤ، اپنا یقین بناؤ، اپنا توکل مضبوط کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کیف نجدد ایماننا، ہم ہمارے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، ہمیشہ یہ کہو کہ کرنے والی ذات تنے تنا صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ جتنا کہو گے، جتنا بولو گے، جتنا سنو گے، جتنا سمجھو گے، جتنا مذاکرہ کرو گے، جتنا تذکرہ کرو گے، جتنا جلوت خلوت کے اندر اس کا مشغلہ بناؤ گے، اتنا ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، یقین کے اندر اضافہ ہوگا، توکل کی صفت پیدا ہوگی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، کہ تم اللہ پر ایسے ہی بھروسہ رکھو جیسے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے کا حق ہے، تو لرزقتم، تمہیں ایسی رزق دیا جائے گا، کما یرزق الطیر، جیسے کہ پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ پرندے صبح جب نکلتے تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، وہ تروح بتانا، اور رات میں جب واپس آتے ہیں بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب،
کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کو جنت میں داخل کریں گے. اللہ ان 70,000 کا کوئی حساب نہیں لیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کریں گے. تم دنیا کے اندر کیا کر آئے ہو؟ بغیر پوچھ گچھ کے اور بغیر حساب کتاب کے اللہ اول وہلے کے اندر ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو رہے ان 70,000 کی خوبیاں کیا ہے؟ ان 70,000 لوگوں کے اندر صفات کون سی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے 3 صفات بتلائے اور اس میں سے تیسری صفت ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ یہ 70,000 وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والے ہیں. میرے بھائیوں ایمان یقین توکل مضبوط ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ان 70,000 لوگوں میں سے یہاں کتنے ایسے بیٹھنے والے ہوں گے اللہ ان کو 70,000 میں داخل کر کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے. یہ حدیث حضرت عکاشہ بن محصن سن رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا بھی ان 70,000 لوگوں میں شمار ہو جائے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا کہ تمہارا شمار ان 70,000 لوگوں میں ہو چکا ہے. تو میرے بھائی ایمان کی یقین کی اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اہمیت ہے. اسی ایمان اور یقین کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ سے براہ راست مدد لی ہے صحابہ کرام نے. مدد لی ہے صحابہ کرام نے. حضرت عقبہ بن نافع یہ اللہ کا دین پہنچاتے پہنچاتے دنیا کے بالکل آخری کنارے پہنچے. سمندر تھا گھوڑے وہاں ڈال دیے اور کہا کہ اللہ اگر مجھے پتا ہوتا اس سمندر کے پار بھی تیری کوئی مخلوق بستی ہے انسان بستے ہیں تو پھر میں سمندر کو بھی نہیں دیکھتا. سمندر میرا راستہ نہیں روکتا. سمندر میرے سامنے حائل نہیں ہوتا بلکہ میں سمندر سے بھی پار ہو کر تیرے اس بندوں کے پاس جا کر تیرے نبی کا دین ان تک پہنچاتا. جب وہاں وہ پہنچے تھے رہنے کے لیے ان کو جگہ چاہیے تھی. رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی. بربر قوم کے قبیلے وہاں آباد تھے لیکن وہ ان آنے والوں کو جگہ نہیں دے رہے تھے. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم تو رہیں گے. یہ ہمیں رہنے دینا نہیں چاہتے لیکن ہم تو رہیں گے. ساتھیوں نے کہا کہاں رہیں گے؟ کہا کہ ہم فلاں جنگل میں رہیں گے. حالانکہ جنگل بڑا مشہور و معروف تھا. اس کے اندر شیر بھی تھے, اس کے اندر چیتے بھی تھے, اس کے اندر پھاڑ کھانے والے درندے بھی تھے, سانپ بچھو ہنستے بھی تھے. کہا کہ تو ڈراونا اور خوفناک جنگل ہے, یہاں رہنا مناسب نہیں ہے. تو حضرت عقبہ بن نافع نے کہا پہلے ہم جنگل کو خالی کریں گے. اور جنگل کو خالی کرنے کے لیے بلڈوزر نہیں چلایا گیا اور جنگل کو خالی کرنے کے لیے آریاں نہیں چلائی گئی اور جنگل کو خالی کرنے کے لیے کلہاڑیاں نہیں چلائی گئی اور جنگل کو خالی کرنے کے لیے اندر کوئی جماعت ایسی بنا کر نہیں بھیجی گئی کہ جو بھی درندہ اور جو بھی شیر چیتا درمیان میں ملے بس اس کو مارتے رہو. نہیں, بلکہ حضرت عقبہ بن نافع نے صرف جنگل کے ان بے زبان درندوں کو, چرندوں پرندوں کو, شیر چیتاؤں کو, حیات اور سبا کو مخاطب کر کے کہا ایت الحیات والسبا انا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درندوں اور اے صاحب بچھو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. ارحلوا عنا ہمیں چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ, ہمارے لیے جگہ خالی کرو. فإنا نازلون اس لیے کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں اور یہ میرا اعلان ہے. فمن وجدناه بعد ذلك قتلناه اگر میرے اعلان کے بعد اگر آپ نہیں نکلے تو پھر جو بھی پائے جس کو بھی ہم پائیں گے اس کو قتل کر دیں گے. کہتے ہیں کہ یہ اعلان اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ایسا اثر پیدا ہوا کہ شیر اور چیتا کے کانوں کے راستے سے یہ الفاظ گزر کے دل پہ نقش ہو گئے اور شیر بھی اپنے بچوں کو لے کے جنگل خالی کر رہا ہے اور چیتے بھی اپنے بچوں کو لے کر جنگل خالی کر رہے ہیں اور سانپ اور بچھو بھی اور درندے پرندے بھی اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل خالی کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بربر قوم کے جو علاقے وہاں آباد تھے انہوں نے یہ خدا کی مدد کو دیکھا فاسلموا اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر لیا. یہ توکل کی بنیاد پر ہو نہیں سکتا. یہ یقین کی بنیاد, یہ توکل کی بنیاد پر یہ ہوگا اور یقین کی بنیاد پر یہ ہوگا. توکل اور یقین کی بنیاد کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. آج میں اور آپ اللہ کی مدد کے منتظر ہے. آج میں اور آپ اللہ کی نصرت کے منتظر ہے. آج میں اور آپ اللہ کے مدد اور نصرت کے بہت زیادہ محتاج ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ تو ہماری صحابہ کرام کی طرح مدد کرے. لیکن میرے بھائی مدد کیوں رکی ہوئی ہے؟
کہ ہم بیٹھنے والوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جیسے کہ صحابہ کرام کا مضبوط تھا. جو اللہ صحابہ کرام کی مدد کرنے پر قادر، وہی اللہ ہماری مدد کرنے پر بھی قادر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے قدرت میں کوئی عیب اور نقص پیدا نہیں ہوگا اگر اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام کی طرح ہماری مدد کرے. اللہ کے قدرت میں کوئی عیب پیدا نہیں ہوگا. بھائی اللہ صحابہ کرام کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ اللہ ہماری بھی مدد کر سکتے ہیں. بقول حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آج کے زمانے کے ایک مسلمان کی اتنی مدد کریں گے جتنے کہ 50 صحابہ کی ایک طرف 50 صحابہ کی مدد کی ہے. یعنی ایک طرف 50 صحابہ کی مدد اور ایک طرف ایک اکیلے مسلمان کی مدد، زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن میرے بھائی یہ مدد اسی وقت ہوگی جبکہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ایمان یقین کو بنانے کی محنت کریں گے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے. حیات الصحابہ کے اندر ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ اپنے قافلے جماعت سے بچھڑ گئے، جنگل میں پہنچ گئے، پریشان ہو گئے. تو جنگل میں دیکھا کہ بھئی جنگل ہی جنگل ہے اور ان کا لشکر اور قافلہ مل نہیں رہا ہے اور کوئی رہبری کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یعنی کوئی رہبری کرنے والا ہوتا تو رہبری کرے گا، لیکن یہاں کوئی رہبری کرنے والا بھی نہیں ہے. اچانک ان کے سامنے شیر آیا. انہوں نے شیر کو مخاطب کر کے کہا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کرتا غلام ہوں. انی امرت کیتا و کیتا، کہ میرا یہ معاملہ ہے کہ میں اپنی جماعت سے بچھڑ گیا ہوں، میں اپنے لشکر سے بچھڑ گیا ہوں، میری رہبری کے لیے کوئی یہاں ہے نہیں، آپ میری رہبری کر لے. کہتے ہیں کہ شیر نے وہاں تک رہبری کی ہے جہاں تک ان کی جماعت نہیں آئی، جہاں تک ان کا لشکر نہیں آیا. اور باضابطہ باقاعدہ جماعت والوں تک چھوڑنے کے بعد شیر واپس جنگل چلے گئے الوداع کہتے ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے، راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے. پوچھا بھی کیا بات ہے، ادھر کے لوگ ادھر نہیں، ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا رہے. تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ درمیان میں شیر بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے شیر کو بھگایا. شیر جنگل چلے گیا، نہ اس نے گھرایا، نہ اس نے دھاڑ ماری، نہ کچھ حملہ کرنے کے وہ فراق میں تھا. بالکل بھیگی بلی کی طرح وہ جنگل چلے گیا. عبداللہ ابن عمر نے وہ حدیث سنائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ ابن آدم جس سے ڈرتا ہے، مخلوق ابن آدم جس سے ڈرتا ہے وہ چیز اس کو ڈراتی ہے. اگر ابن آدم کس سے نہ ڈرے تو پھر ابن آدم سے ہر چیز ڈرتی ہے. اگر ابن آدم شیر چیتا سے نہ ڈرے تو شیر چیتا پھر اس سے ڈرتا ہے. تو میرے بھائیو یہ ایمان اور یقین کی ہی بنیاد پر ہو سکتا ہے. ایمان یقین کے بغیر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کا جو ہم خیال کیے ہیں، کہتے کہ یہ خیال است و محال است و جنو، یہ صرف خیالی باتیں ہیں، یہ محال باتیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. یہاں پر اگر اللہ کی مدد کو لینا ہے تو وہ یقین والے، توکل والے، ایمان والے اسباب کو اختیار کرنا ہوگا. اپنے ایمان یقین کی بنیاد پر اللہ سے مانگ کر مدد کو اتارنا ہوگا، اللہ کی مدد کو اتارنا ہوگا. جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اتارا ہے، صحابہ کرام نے بھی اتارا ہے. جب بھی جس پر حال آیا، مصیبت آئی، دکھ کے پہاڑ ٹوٹے، اس نے اپنے ایمان کی بنیاد پر اللہ کو پکارا، اللہ نے فوراً مدد کی. قرآن مجید میں اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ آلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام حالات میں تھے، ایوب علیہ السلام پریشانی میں تھے، ایوب علیہ السلام بیماری میں تھے. انہوں نے پکارا تو صرف اللہ کو پکارا اور یہ کہا کہ انی مسنی ضر، یہ اللہ میں تکلیف کے اندر مبتلا ہوں، یہ تکلیف ختم کر، یہ تکلیف ختم فرما. فاستجبنا اللہ، اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی ساری تکلیف کو دور کیا. ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کیا کہ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حالات کے اندر مبتلا ہوئے، پریشانی کے اندر مبتلا ہوئے، مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں تھے، پانی کے اندھیرے میں تھے، رات کے اندھیرے میں تھے. تین اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کو پکارا. اللہ فرماتے ہیں وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ
کہ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا اور یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے اور میں ہی قصورواروں میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا له من الغم، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ان کو غم سے نجات دی۔ میرے بھائیوں، یہاں سوچنے کا یہ مقام ہے کہ نبی کی بات چل رہی ہے، پیغمبر کی بات چل رہی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے فوراً یونس علیہ السلام کے بعد میرے اور آپ کے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا تذکرہ کیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ جیسے یونس علیہ السلام نے حالات میں اللہ کی طرف نظر کرتے ہوئے اللہ کو پکارا، ایسے مسلمان حالات میں اللہ کی طرف نظر کرتے ہوئے اللہ کو پکاریں گے۔ جیسے یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ پر نظر کرتے ہوئے اپنے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مدد لی، ایسے مسلمان حالات کے اندر اللہ پر نظر کرتے ہوئے اللہ سے مدد لیں گے تو اللہ یونس علیہ السلام کی طرح ہر مسلمان کی مدد کریں گے۔ جی، غم سے اللہ نجات دیں گے، ڈپریشن سے اللہ نجات دیں گے، ٹینشن سے اللہ نجات دیں گے۔ میرے بھائی، ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک ایمان والا جب پل صراط پر سے گزرے گا، بشرطے کہ کامل ایمان والا ہو، تو پل صراط پر سے گزرتے سمے جہنم کی آگ اس سے کہے گی، جہنم کی آگ اس ایمان والے سے کہے گی فَإِنَّ نُورَكَ قَدْ أَطْفَأَ نَارِي، کہ یہاں سے جلدی گزر جا، اس لیے کہ تیرے ایمان کی روشنی اور تیرے ایمان کے نور، تیرا ایمان کا نور میری آنکھ کو بجھا رہا ہے، میری آنکھ کو ٹھنڈا کر رہا ہے، اور میں اپنی آنکھ بجھانا نہیں چاہتی ہوں، میں اپنی آنکھ ٹھنڈی نہیں کرنا چاہتی ہوں، اس لیے جلدی سے گزر جا۔ مولانا شیطانی فرماتے ہیں کہ جس ایمان کے اندر یہ تاثر ہے کہ وہ جہنم کی آنکھ کو بجھا سکتا ہے، جس ایمان کے اندر یہ تاثر ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، اس ایمان کے اندر یہ ضرور تاثر ہے کہ وہ دنیا کے ٹینشن اور غم کو بھی دور کر سکتا ہے۔ ایمان کی وجہ سے اللہ اس کا غم باقی نہیں رکھے گے، اللہ ایمان کی وجہ سے اس کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رکھے گے، اللہ ایمان کی برکت سے اللہ اس کی کوئی مصیبت باقی نہیں رکھیں گے، ساری مصیبتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ حل کریں گے، یہ ایمان کی وجہ سے کریں گے، توکل کی وجہ سے کریں گے، اللہ پر کامل بھروسے کی وجہ سے کریں گے۔ میرے بھائیوں، ایسے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ زکریا علیہ السلام نے کہا ہے اللہ میں بے اولاد ہوں، 80-90 سال کی عمر ہے، اور ان کی بیوی کی عمر لگ بھگ 60-70 سال کی ہے، اور وہ بیوی بانج ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہا مولا مجھے اولاد نہیں ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں کہ مجھے اولاد عطا کر، مجھے اولاد عطا کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں 80-90 سال کی عمر میں، اور ان کی اہلیہ 60-70 سال کی عمر، بانج عورت تھی، اس عمر کے اندر اللہ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا دیا۔ باپ زکریا علیہ السلام بھی نبی ہے اور بیٹا زکریا علیہ السلام بھی نبی ہے، کہ ایسے وقت میں اولاد عموماً نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ دینے پر آئے تو پھر ہو بھی سکتی ہے۔ جی، اگر اللہ کو پکاریں گے ایمان کی مضبوطی کے بعد، میرے بھائی اللہ پکار کو رائگا نہیں کریں گے، رد نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب بدر کا ذکر کیا ہے کہ 313 ایمان کے اعتبار سے کامل ہے، 313 یقین کے اعتبار سے کامل ہے، 313 اللہ کے ذات عالی پر بھروسے کے اعتبار سے کامل ہے، 313 گویا کہ براہ راست اللہ سے لینے والے میدان میں پہنچے۔ 70 اونٹ ہے اور 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 8 تلواریں۔ 313 میں سے 13 لوگوں کے پاس بھی تلوار نہیں تھی، 313 میں سے 13 لوگوں کے پاس بھی تلوار نہیں تھی، اوپر کے 300 تو بھی باقی ہے۔ لڑائی میں کوئی جوڑ نہیں تھا، بے یار و مددگار تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ نے ان کی نصرت کی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم
میدان بدر میں کمزور تھے، ضعیف تھے، اس وقت نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کی. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو. اے نبی جی، آپ اس زمانے کے اندر مسلمانوں سے کہہ رہے تھے استقول للمؤمنین، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ آسمان سے 3000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد کرے؟ استقول للمؤمنین الن یکفیکم یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین. فرمایا بلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم ثابت قدم رہو، وتتقوا، اگر تم تقوی اختیار کرتے رہو، ویاتوکم من فورہم ھذا، اور یہ ایک بار کی تم پر حملہ کرے تو اللہ 3000 کے ذریعے نہیں بلکہ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گی. جی مدد ہوئی ہے. مدد کیسی ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک دشمن کے پیچھے بھاگ رہا تھا. مسلمان دشمن کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ دشمن آگے آگے ہے، مسلمان پیچھے پیچھے ہے، اور یہ اس پر قابو پانا چاہ رہے ہیں لیکن قابو حاصل نہیں ہو رہا ہے. اچانک ایک آواز سنائی دی. آواز سنائی دینے کے بعد سامنے والا جو بھاگ رہا تھا وہ نیچے گر گیا، اور اس کے چہرے پہ بھی نشان ہے، اس کے پیشانی پر بھی نشان ہے، اور اس کا سر ایک طرف ہے، دھڑ ایک طرف ہے. وہ مسلمان کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا نہیں، میں نے اس کو مارا نہیں، میں نے تلوار چلائی نہیں، یہ مرا کیسے؟ یہ اپنی بات لے کر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اپنی بات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. نبی نے فرمایا صدقتا تلک مدد السماء الثالثہ، تو سچ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تیسرے آسمان کے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی ہے. تیسرے آسمان کے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی ہے. میرے بھائیو، بدر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد کی ہے ایمان کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر، کامل توکل اور بھروسے کی بنیاد پر. ایسی آپ غزوہ احزاب اٹھا کر دیکھیے میرے بھائی، وہاں کے حالات اٹھا کر دیکھیے، وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی مدد کی ہے. ایسی صحابہ کرام کی زندگی کے حالات اٹھا کر دیکھیے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ وہ تاجر قسم کے تھے. ایک مرتبہ تجارت کا مال لے کر جا رہے، درمیان میں ڈاکو نے روک لیا اور اکیلے ویران میں روک کر کہا کہ زعم معک، کہ جو تیرے پاس سامان ہے وہ نیچے رکھ، فإنی قاتلوک، میں تجھے قتل کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھی سامان سے تجھے لینا دینا، مال لے لے جان چھوڑ دے. اس نے کہا کہ میں مال بھی لیتا ہوں جان بھی لیتا ہوں، میں تجھے قتل کروں گا مال لے لوں گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے نماز پڑھنے دے. اس نے کہا کہ ٹھیک. انہوں نے نماز پڑھ لی اور 4 رکعت پڑھی. چوتھے رکعت کے سجدے کے اندر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فاعل لما یرید، اسألک بعزک الذی لا یرام وملکک الذی لا یزام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. دعا کا ترجمہ یہ ہے یا ودودو، اے محبت کرنے والے اللہ، یا ذل عرش المجیدی، اے عرش مجید کے اللہ، اے عرش مجید کے مالک اللہ، یا فاعل لما یرید، اے وہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اسألک بعزک الذی لا یرام، میں تیرے اس عزت سے سوال کرتا ہوں جس عزت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. وملکک الذی لا یزام، میں تیرے اس سلطنت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس سلطنت میں کوئی جور نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، ستم نہیں ہے. اور وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک، میں تیرے اس نور کے صدقے دعا مانگتا ہوں کہ جس نور نے تیرے عرش کے ارد گرد کو گھیر رکھا ہے. ان تکفینی شر ھذا اللص، اے اللہ اس ڈاکو سے میری حفاظت فرما. یا مغیث اغثنی، اے فریاد رس میری فریاد پوری فرما. یا مغیث اغثنی، اے فریاد رس میری فریاد پوری فرما. یا مغیث اغثنی، اے فریاد رس میری فریاد پوری فرما. ابھی ان کی نماز بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، ایک شہ سوار آیا اور اس نے ڈاکو کا کام تمام کیا. سر ایک طرف دھڑ ایک طرف جانے لگے. انہوں نے لگام پکڑ لی، کہا کہ اپنا تعارف تو کرتے جائیے. انہوں نے کہا کہ آپ نے جب پہلی مرتبہ دعا مانگی، آپ کے دعا کی وجہ سے پہلے آسمان کے فرشتوں میں ہلچل ہوئی. دوسری مرتبہ دعا مانگی، دوسرے آسمان کے فرشتوں میں ہلچل ہوئی. تیسری مرتبہ دعا مانگی، تیسرے فرشتوں کے اندر ہلچل ہوئی. میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، اللہ نے چوتھے آسمان سے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے. چوتھے آسمان سے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان ابو میلک صحابی کی تخصیص نہیں ہے، یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ انہوں نے دعا مانگی اور اللہ نے چوتھے آسمان کا فرشتہ بھیج کر انہی کی مدد کی، اور اس کے بعد کوئی نماز پڑھ کے دعا مانگے تو اللہ اس کی مدد کرے گا. نہیں، بلکہ قیامت تک
جو مسلمان حالات میں ہو کہ نہ ہو، پریشان ہو کہ نہ ہو، مصیبت میں ہو کہ نہ ہو، اگر وہ مسلمان 4 رکعت اچھی طرح وضو کر کے یہی دعا 3 سے 4 مرتبہ مانگے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی اس کی مدد کریں گے جیسے اس صحابی کی مدد کی ہے۔ مدد میرے بھائیوں یہ توکل کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وہ واقعہ تو مشہور معروف ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، اپنی اہلیہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں بھوکی، بچے بھوکے، آپ بھی بھوکے، سب گھر کے اندر فقر و فاقے سے ہیں۔ انہوں نے کہا میں جنگل جا رہا ہوں اور وہاں جا کر اللہ کے سامنے روندہ دوں گا، نماز پڑھوں گا۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ نے یہ دیکھا کہ میرے شوہر جنگل جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے بھروسے پر چکی کو صاف کیا، تنور کے اندر آگ جلائی اور پھر یہ بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ادھر جنگل کے اندر شوہر نماز کے اندر ہے، ادھر یہ گھر کے اندر نماز میں ہے، وہاں جنگل کے اندر وہ اللہ سے مانگ رہے، گھر کے اندر یہ اللہ سے مانگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جو چکی بند پڑی ہوئی تھی اس سے آٹا نکلنے لگا اور سارے کے سارے برتن بھرے گئے، تنور سے روٹیاں جلنے لگی اور پکنے لگی اور انہوں نے سارے برتن بھر لی۔ شوہر تھوڑی دیر کے بعد گھر پہ تشریف لائے، پوچھا، معلوم ہوا کہ یہ سب اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، غیبی انتظام کے ذریعے سے ہوا ہے۔ میاں بیوی خوش ہوئے، بچوں نے بھی کھایا، خود بھی کھائے، اور پھر یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، یہ ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے چکی کا کیا کیا؟ کہا کہ میں نے چکی کا پات اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو ترکھا لطحنت او قال لدارت الی یوم القیامہ، اگر تم چکی کا پات نہ اٹھاتے تو یہ چکی قیامت تک چلتے رہتی، یہ چکی قیامت تک چلتے رہتی۔ میرے بھائیوں یہ نماز اور دعا ایمان اور یقین اور بھروسے کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ سے براہ راست مدد لی جا رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے براہ راست مدد لی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں ایمان اور یقین جو اللہ تبارک تعالیٰ دیا یہ محنت کے لیے اور بنانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے اور بچا کر لے جانے کے لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے براہ راست لینے کے لیے دیا ہے کہ ہم براہ راست اللہ سے اس ایمان کی بنیاد پر لے سکتے ہیں جیسے صحابہ نے لیا ہے۔ ہم براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ سے اس ایمان اور یقین کی بنیاد پر لے سکتے ہیں جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے لیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ایک کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے، اس کام کی تاثیر، اس کام کی افادیت، اس کام کی جامعیت، اس کام کا فائدہ میرے بھائی کرنے کے بعد نظر آئے گا، کرنے کے بعد نظر آئے گا۔ چلتے رہے، کرتے رہے، قربانی دیتے رہے، جان مال کی ترتیب بناتے رہے، اللہ کے راستے میں بھی نکلتے رہے، مقام پر بھی کرتے رہے، مجلس جماعت کے اعمال کے اندر شریک ہوتے رہے، آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ کیسی زبردست اللہ تبارک تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، زبردست مدد فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کام تو بہت دور کی بات ہے، نبی علیہ السلام کے نام میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے، نام میں تاثیر ہے۔ اگر نبی کا ذکر ہو، نبی کا نام لیا جائے، نبی علیہ السلام کی باتیں کہیں بتائی جائے، علماء کہتے ہیں کہ اللہ آفتوں کو دور کرتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، حادثات کو اللہ دور کرتے ہیں۔ محمد ابن محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ میں جس ملک کے اندر رہتا اس ملک کے اوپر دشمنوں نے حملہ کیا تھا اور کوئی چارہ نہیں تھا، مسلمان پسپا ہو رہے تھے، شکست کھا رہے تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی مقبول اور مسنون دعا کو اٹھایا، پڑھنا شروع کیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے جیسے میں نبی کا نام لے رہا تھا، دعا پڑھ رہا تھا، مسنون مقبول دعا کا اہتمام کر رہا تھا، ویسے ویسے دشمن پیچھے ہو رہا تھا۔ نام نبی کا اور اس کی تاثیر کے دشمن پیچھے ہٹ رہا ہے۔ حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں تھانہ بھون کے اندر بیٹھ کر نشر الدین لکھ رہا تھا، یہ سیرت کی کتاب ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت مولانا شریف تھانوی فرماتے ہیں جس زمانے میں تھانہ بھون میں بیٹھ کر میں نشر الدین اور سیرت رسول لکھ رہا تھا، اس زمانے کے اندر ہمارے علاقے کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ طاعون کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اگر ایک بیماری کے اندر بکثرت مرنے لگے اس کو وبائی مرض کہتے ہیں، جیسے کرونا وائرس بیماری ایک تھی، بکثرت لوگ مر رہے تھے، تو ایسی بیماری کو طاعون کی بیماری کہتے ہیں۔ تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ بیماری ہمارے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور روزانہ خبریں آتی، آج 15-20 مر گئے، آج 15-20 مر گئے، لیکن میں نے تجربہ کیا، میں نے مشاہدہ کیا، جس دن میں نشر الدین لکھتا،
جس دن میں نبی کی سیرت لکھتا، جس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات لکھتا، اس دن کسی کی بھی مرنے کی خبر نہیں آتی، علاقے میں کوئی بھی نہیں مرتا. لیکن میں نے پھر تجربہ کیا، جس دن میں کتاب بند کر دیتا، لکھنا بند کر دیتا، پھر مرنے کی خبر آتی کہ آج 15-20 مر گئے، آج 15-20 مر گئے. میرے بھائی، علامہ بویطری کا واقعہ مشہور ہے کہ آخر زمانے کے اندر ان کے اوپر فالج ہوا. بڑے عالم دین تھے، بڑی دین کی محنت کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے علاج شروع کیا کہ میرا علاج ہو جائے اور واپس مجھے صحت ملے، تاکہ میں جو دین کا کام کر رہا تھا اپنی صحت کے ساتھ وہ دین کا کام کرتے رہوں. بیماری کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. اطباء کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، حکما کے پاس گئے، لیکن اطباء نے، حکما نے، ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ بھئی ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا ایسی بھی مرنا ہے ویسی بھی مرنا ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک درود بنایا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم. یہ دن میں بنایا. رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سو کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ آپ نے درود کون سا بنایا تھا اور صبح درود ہم پر کون سا بھیجا تھا. انہوں نے یہی درود پڑھ کے بھیجا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اس درود سے بہت خوش ہیں، آپ انعام میں کیا چاہتے ہو؟ کیا اللہ سے آپ کو انعام لے کر دے؟ انہوں نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے صحت دے دے. آپ اللہ سے دعا مانگ کر مجھے صحت دے دے. نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور یہ سب خواب میں دیکھ رہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے کندھے سے چادر نکالی اور ان کے سینے پہ رکھی. اور جب یہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چادر سینے پہ ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہے اور بیماری ختم ہو گئی ہے. بیماری ختم ہو گئی ہے. میرے بھائیو، درود یہ نبی علیہ السلام کا مثال کے طور پر نام ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ زبان سے بولنے والے جملے ہیں. جو بولنے والے جملوں کے اندر تاثیر ہے، نام کے اندر تاثیر ہے، تو میرے بھائیو کام میں کتنی تاثیر ہوگی. اگر کوئی بندہ نبی کا کام کرے، کتنی نبی علیہ السلام کی دعا لگے گی. نبی علیہ السلام نے خود دعا دی، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم. اے اللہ میرے لائے دین کی جو محنت کرے، میرے لائے دین کی جو مدد کرے، میرے لائے دین کو جو سہارا دے، میرے لائے دین کو جو ٹیکا دے، میرے لائے دین کو جو ہاتھ دے اور اس کو مٹنے سے بچائے، اس کو لٹنے سے بچائے، دین کو جمانے کی کوشش کرے اور دین کو پھیلانے کی کوشش کرے، اپنے اندر بھی دین کو اتارنے کی کوشش کرے، دوسروں کے اندر بھی دین کو لانے کی کوشش کرے، گھر والوں کے اندر بھی دین کو لانے کی کوشش کرے، اس کے سارے قریبی رشتہ داروں کے اندر دین کے لانے کی کوشش کرے. تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. نبی علیہ السلام کی دعا لینا یہ بہت میرے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے، خاص طور سے آخرت کے اعتبار سے. جہاں دیندار اور جہاں دین کی محنت کرنے والے کل قیامت کے لیے نبی کے سامنے ہوں گے، وہاں میں اور آپ بھی جو دین کو مٹا ہوا دیکھنے کے بعد بھی ہمارے پیشانی پہ بل نہیں آ رہا ہے، پیشانی پہ بل نہیں آ رہا ہے، کبھی ہم افسوس نہیں کرتے ہیں، کبھی دین کے مٹنے کا درد ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا، کبھی دین کے مٹنے کا غم ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا. میرے بھائی، ایک طرف تو وہ حضرات، دوسری طرف ہم، پتہ نہیں ہم کون سے ضمیر کے بنے ہوئے ہیں، ہماری فطرت کیسی بنی ہوئی ہے. میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مخلوق بات نہیں ٹالتی تھی، کوئی مخلوق بات نہیں ٹالتی تھی، چاہے وہ بے زبان ہو، چاہے وہ زبان والی ہو. نبی علیہ السلام اگر کوئی بات کہتے تو وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتی. جیسے استوانہ حنانہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام ہجرت فرمانے کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر خطبہ دیتے تھے، کھجور کے سوکھے تنے کو پیٹ لگا کر، کھجور کے سوکھے تنے کو پیٹ لگا کر. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کھڑے رہ کے خطبہ دیتے، ہم ممبر بنانا چاہتے، اجازت ہو تو ممبر بنا دیں. نبی نے فرمایا جی ہاں ممبر بنا سکتے ہیں. پھر 2-3 ہفتے کے بعد وہ ممبر آیا. نبی علیہ السلام نے وہ سوکھے کھجور کے تنے کو چھوڑا اور پھر ممبر پر جا کر بیٹھے. مسجد بھری ہوئی ہے، اچانک رونے کی آواز آئی، لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا ہے. صحابہ بھی پریشان ہوئے. تھوڑی دیر نبی علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن نبی سمجھ گئے کہ کون رو رہا ہے. نبی علیہ السلام وہاں گئے جہاں پر وہ سوکھا کھجور کا تنا تھا، وہ رو رہا تھا اور بلک بلک کے رو رہا تھا. اس کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی.
نبی علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے کو اٹھایا، اپنے گود میں رکھا اور اس کو نبی نے سہلایا، نبی نے تسلی دی، جیسے چھوٹے بچے کو سہلایا جاتا ہے، چھوٹے بچے کو تسلی دی جاتی ہے، تو کہتے ہیں اس کی ہچکیاں بن گئی تھی، جیسے بچہ پہلے بہت تیز ہوئے اور بعد میں اپن اس کو لاڈ کرے، پیار کرے، سہلائے تو پھر اس کو ہچکی لگ جاتی ہے، تو ویسے اس کو ہچکی لگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی زیادہ غم کی بات نہیں ہے، قیامت کے دن جنت میں اور آپ جنت میں ساتھ میں رہیں گے، قیامت کے دن جنت میں اور آپ ساتھ میں رہیں گے۔ اور پھر نبی نے وہاں گڑھا کھود کے اس استوان حنانہ کو ہی دفن کیا، اور آج بھی مسجد نبوی کے اندر ایک پلر، ایک ستون استوان حنانہ کے نام سے قائم ہے۔ استوانے کے معنی پلر کے ہیں، حنانہ کے معنی رونے والے کے ہیں، دونوں کو جمع کرو تو ترجمہ ہوتا ہے رونے والا پلر۔ میرے بھائیو، بے زبان مخلوق کو نبی سے اتنا تعلق، مجھے اور آپ کو کتنا تعلق ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو کتنا تعلق ہونا چاہیے، لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، محنت نہ ہونے کی وجہ سے نبی کی سنتیں چھوٹ رہی ہے، اور محنت نہ ہونے کی وجہ سے نبی کے دین کا جنازہ ذات سے بھی نکل رہا ہے، بیوی بچوں سے بھی نکل رہا ہے، گھروں سے بھی نکل رہا ہے، معاشرے سے بھی نکل رہا ہے، معاملات سے بھی نکل رہا ہے، اخلاقیات سے بھی نکل رہا ہے، عبادات سے بھی نکل رہا ہے، اور دین اب تو برائے نام بھی لوگوں میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ جرم عظیم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے آنکھوں کے سامنے مٹ رہا ہو اور ہم تگدو نہ کریں، ہم کوشش نہ کریں، ہم جد و جہد نہ کریں، ہم فکر نہ کریں، جان مال کی ترتیب نہ بنائیں، قربانی نہ دیں۔ میرے بھائیو، یہ بالکل میری اور آپ کی بڑی غلطی ہے۔ انشاءاللہ ابھی تک جو غلطی ہوئی ہے اس پر سچی پکی توبہ کریں کہ اللہ ابھی تک میں نے اس محنت کو اپنی محنت نہیں سمجھا اور اس محنت کو اپنا مقصد بنا کے نہیں کیا، لیکن آج کی شام سے موت کی شام تک یا اللہ میں اس محنت کو اپنی محنت سمجھ کے کروں گا، اس کام کو اپنا کام سمجھ کے کروں گا، اور اس کام کو مقصد بنا کے، دھن بنا کے، ٹارگٹ بنا کے کروں گا۔ بولو انشاءاللہ۔ بے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اب بھئی ارادے کرنا ہے، عزائم کرنا ہے، نیت کرنا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے کہ چلے اور 4 مہینے کے لیے، اندرون اور بیرون کے لیے، اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، خود بھی دین پہ چلنے کے لیے، دوسروں کو بھی دین پہ چلنے کی دعوت دینے کے لیے میں اللہ کے راستے میں کون نکلنے کے لیے تیار ہے؟ اب کھڑے رہیں اور اپنے ناموں کا اظہار کریں۔ جی، جو جماعتیں بن کر آئی ماشاءاللہ وہ تو تیار ہی ہے، لیکن ان کے علاوہ کوئی نفر تیار ہے تو انشاءاللہ کھڑے رہ کر نام بتائیں۔